بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے انوائرمنٹل لیجسلیشن کے حوالے سے، اسپیشلی پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے، ابھی تک کون سے قانون پاس ہوئے ہیں، اسپیشلی پیپا 1997 کی بات کریں گے، اور اس سے پہلے کون سا آرڈیننس نافذ العمل تھا پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ تو ڈیئر ویورز، اگر ہم اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ اپنے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنا تھرو ایک لیگلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی اینڈ ٹیکنیکلی ساؤنڈ انسٹیٹیوشنز، اس کی اسٹیبلشمنٹ کرنا ہمیشہ پاکستان کی انوائرمنٹل پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان نے جو ہے 1975 میں فیڈرل منسٹری آف انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کیا آن دی فالو اپ آف اسٹاک ہوم ڈکلیریشن آف 1972۔ جو ڈکلیریشن ہوئی تھی یا جو کانفرنس ہوئی تھی اسٹاک ہوم سویڈن میں 1972 میں، اسی کو فالو کرتے ہوئے پاکستان نے جو ہے ملک کے اندر فیڈرل منسٹری کو اسٹیبلش کیا۔ اس منسٹری کا کام، جو فیڈرل منسٹری ہے، اس کا کام تھا پرومولوگیشن آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس آف 1983۔ اس کی پرومولوگیشن تھا اس منسٹری کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں، اور جو پیپو 1983 جو ہے وہ پہلا جو ہے ایک مکمل قانون سازی تھی پاکستان کے اندر، جو کہ 1983 میں بنا تھا، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس آف 1983۔ اور اس کے اہم مقاصد میں یہ تھا کہ فیڈرل میں اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا پروونشل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کو اسٹیبلش کرنا، اور جو ہے پاکستان انوائرمنٹل کونسل کو اسٹیبلش کرنا، یہ جو ہے اس کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ پھر پاکستان نے جو ہے 1992 میں جو ہے اس نے اٹینڈ کیا ارتھ سمٹ کو، جو کہ برازیل میں ہوا تھا، جیو ڈی جنیریو برازیل میں، اور اس کے بعد سے پاکستان حصہ بنا بہت سارے جو انٹرنیشنل کنونشن اور پروٹوکولز کے۔ تو جیسے جیسے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بنتا گیا، پاکستان کی جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہیں وہ انوائرمنٹل پروسیس کے حوالے سے اور سٹرانگ ہوتی گئی۔ تو اسی حوالے سے پھر پاکستان نے جو ہے نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی بنائی، جو کہ ایک لینڈ مارک تھی پاکستان کی ہسٹری میں، اسپیشلی یہ پرووائڈ کرتی ہے ایک براڈ فریم ورک فار ایڈریسنگ انوائرمنٹل کنسرنز ان دا کنٹری۔ اس کو نہ صرف پاکستان کی اس لینڈ مارک کو، جو نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی پریپیئر کی پاکستان نے، فارمولیٹ کی، اس کو ورلڈ نے بھی ریکگنائز کیا انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ پھر 1993 میں جو ہے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ کو ڈیزائن کیے گئے پاکستان کے اندر، انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز کو۔ پھر اگر ہم پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے 1997 کی بات کریں تو یہ فرسٹ ٹائم اسمبلی سے پاس ہوا آن 3 سپٹمبر 1997 کو، پھر 7 نومبر کو سینٹ سے پاس کیا گیا اس کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے اس کو 3 دسمبر 1997 کو اس کو جو ہے اسینڈ کیا یا اس کو اپروو کیا۔ پھر یہ جو ہے فارملی ان ایکٹ ہو گیا آن 6 دسمبر 1997 کو، اور جب سے یہ ان ایکٹ ہو گیا یا ایکٹیو ہو گیا پیپا 97، تو پھر اس نے ریپیل کیا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس تھا 1983، اس کو ریپلیس کیا پیپا 1997 نے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیپا 1997 کا اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، یہ ایکٹ بنا کیوں ہے۔ تو اس کا جو بیسک مقصد ہے یا جو ایکٹ ہے، این ایکٹ ٹو پرووائڈ فار دا پروٹیکشن، کنزرویشن، ریہیبلیٹیشن اینڈ امپروومنٹ آف دا انوائرمنٹ
for the prevention and control of pollution and promotion of sustainable development. This is the major objective of this act. یعنی کہ پیپا جو 1997 ہے اس کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ آبجیکٹیو پروٹیکشن، کنزرویشن، ریہیبلیٹیشن، امپرومنٹ آف دا انوائرمنٹ اور کنٹرول آف پولوشن فار دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کنٹری کے اندر، یہ اس کا آبجیکٹیو تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایکٹ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار امپلیمنٹیشن آف نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، پھر اسٹیبلشمنٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ پورے کنٹری کے اندر، پھر پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف اسپیشیز، کنزرویشن آف رینیویبل ریسورسز اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف انوائرمنٹل ٹرائبیونلز اینڈ میجسٹریٹس، انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن اینڈ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ، یہ اس کے ڈفرینٹ سیکشنز میں شامل ہیں۔ اگر ہم پیپا 1997 کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹل 34 سیکشنز ہیں، تو یہ کچھ سیکشنز تھے جس کے حوالے سے اس کے اندر پروویژنز موجود ہیں اس ایکٹ کے اندر۔ تو امپورٹنٹ کچھ سیکشنز کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ جو سیکشن 3 ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل۔ یہ جو ہے ایک ایپیکس باڈی ہوتا ہے جو کہ بنا ان 1984 میں انڈر سیکشن 3 آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983۔ جو آرڈیننس بنا تھا، فرسٹ جو لیگل ڈاکومنٹ بنا تھا، جو لیگل وہ لا بنا تھا، وہ تھا پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983۔ اس کے سیکشن 3 کے اندر یہ پروویژن تھا کہ ایک ایپیکس باڈی بنائی جائے جس کو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کہا جاتا ہے، اور اس کا چیئرمین جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان آن دا بیسس آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس، یہ اس کا چیئر کرے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ بٹ ان 1994 ایک امینڈمنٹ کیا گیا، ایک امینڈمنٹ ہوا اس پیپو 1983 میں۔ امینڈمنٹ کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جگہ پرائم منسٹر آف پاکستان، یا جو پرائم منسٹر اپنا ایک نمائندہ چنے گا، وہ جو ہے اس کونسل کو لیڈ کرے گا، وہ اس کا چیئرمین ہوگا۔ اس امینڈمنٹ کے بعد یہ پریزیڈنٹ کی جگہ جو ہے پرائم منسٹر اس کا چیئرمین بنا، اور یہ کونسل واز ریکنسٹیٹیوٹڈ آفٹر انیکٹمنٹ آف نیو لا دیٹ از پیپا 1997۔ جب یہ پیپا 1997 بنا تو یہ کونسل بھی ریکنسٹیٹیوٹ ہو گیا۔ ریکنسٹیٹیوٹ کیسے ہو گیا کہ پہلے پریزیڈنٹ اس کا چیئرمین ہوتا تھا، اب پرائم منسٹر جو ہے اس کونسل کا چیئرمین ہو گیا، وہ اس کو لیڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس ایپیکس باڈی کے ممبرز میں شامل ہوں گے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ سیکشن پیپا 1997 کا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیکشن ہے پیپا 1997 کے اندر، اور جو سیکشن 6D آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس تھا 1983، اسی کے پروویژنز کے مطابق پاک EPA اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس کے فنکشنز جو ہیں سیکشن 6(2) میں آتے ہیں۔ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس 1983 ہے، اس کے سیکشن 6(2) کے اندر فنکشنز آتے ہیں جو پاک EPA ہے اس کے فنکشنز میں، اور اس کے فنکشنز میں کیا شامل ہیں کہ وہ انڈر ٹیک انکوائریز آف انویسٹیگیشن انٹو انوائرمنٹل ایشوز۔ انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے وہ انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کر سکتا ہے پاک EPA ایدر آف اٹس اون اور اپان کمپلینٹ آف اینی پرسن اور آرگنائزیشن، چاہے وہ کسی پرسن یا آرگنائزیشن کے کمپلین پہ، یا جو ہے اٹس اون جو ہے انکوائری کر سکتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے اس ایکٹ کی
ایکٹ کو فالو نہیں کر رہا یا اس کے کچھ جو سیکشنز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہو، تو اس پہ پھر جو ہے پاک EPA پرسنلی اور کسی کے کمپلین پہ، کسی آدمی کے یا کسی آرگنائزیشن کے کمپلین پہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو سیکشن 7 ہے اس کے اندر اس کے پاورز شامل ہیں، جو فیڈرل EPA ہے اس کے پاورز میں کیا ہے کہ فیڈرل ایجنسی جو ہے سمن کر سکتی ہے اینڈ انفورس دی اٹینڈنس آف اینی پرسن اینڈ ریکوائر ہم ٹو سپلائی، کسی بھی آدمی کو جو ہے اس سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے، اس سے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، اور اس سے کوئی بھی انفارمیشن اور ڈاکومنٹ جو کی ضرورت ہوتا ہے اس انکوائری کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، جو کہ کسی بھی انوائرمنٹل ایشو کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہو تو وہ اس آدمی سے پوچھ سکتی ہے اور انکوائری کر سکتی ہے۔ یہ اس کے فنکشنز میں شامل ہیں پاک EPA کے۔ اس کے علاوہ انٹر اینڈ انسپیکٹ اینڈ انڈر دا اتھارٹی a search warrant issued by environmental magistrate، اسی طرح جو ہے کہیں بھی انٹر ہو کے انسپیکشن کر سکتی ہے، کسی بھی فیکٹری، کسی بھی بلڈنگ یا کسی بھی جن کو جو ہے انوائرمنٹل اپروول دیا گیا ہے، یا جو کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی ایسی ادارہ جو ہے اس ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اوفینس کر رہا ہو، تو وہ جو ایشو ہوتے ہیں انوائرمنٹل میجسٹریٹ کی طرف سے وارنٹ، اس کے بیس پہ وہاں پہ جا کے اس کو انسپیکٹ کر سکتی ہے اور انٹر ہو سکتی ہے۔ ایٹ اینی ریزنیبل ٹائم اینی لینڈ، بلڈنگ، پریمیسز، وہیکل، ویسل اور ادر پلیس or in which there or reasonable ground to believe that an offence under this act has been or being committed، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی پریمیسز یا کوئی بھی وہیکل یا کوئی ایسی جگہ جو کہ اوفینس کرتی ہے تو وہاں جا کے اس کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھا آج کا لیکچر پیپا 1997 کے حوالے سے، اس کی کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ کب بنا تھا، کب ان ایکٹیو ہوا، اس سے پہلے کون سا جو ہے آرڈیننس تھا پاکستان کے اندر، اور اس کے کچھ سیکشنز کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں دوسرے کچھ امپورٹنٹ سیکشنز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پیپا 1997 کے حوالے سے۔ تو ڈیئر ویورز، تھینک یو فار واچنگ۔